بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کھٹر قبیلہ اتحاد کا کنونشن مقامی شادی حال میں منعقد ہوا ہے۔ وادی نیلم سے آئے ہوئے عبدالرشید کھٹر نے بڑا مدلل خطاب کیا ہے۔ ان کا خطاب بھی کافی طویل تھا، تو ان کا خطاب آپ کو الگ سے سنا رہا ہوں۔ اقبال احمد خان صاحب، رب نواز صاحب اور ان کی جملہ رفع کار کو اس تاریخی اور محبتوں سے لبریز اجتماع کے انعقاد پر اور کئی پشتوں سے بچھڑے ہوئے بھائیوں کو ایک دوسرے سے ملانے پر میں صمیم قلب سے ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں۔ اور میں خالق کائنات سے دست بدعا ہوں کہ وہ ہمارے ان بھائیوں کی اس مسائی جمیلہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آپ یقین مانیں، میں یہاں آنے سے قبل ہماری جو کیفیت تھی، یا جو میری خاص کر اپنی کیفیت میں بیان کرنا چاہتا ہوں، وہ کیفیت مائی بے آب، بلکہ یا یوں کہیے کہ وہ کونج جو کسی ڈار سے بچھڑ جائے اور وہ کس قدر مضطرب و پریشان ہوتی ہے، میرا بھی وہی حال، بالکل یہی صورتحال تھی۔ آج کے یہ لمحات میرے لیے عید کی خوشیوں سے کہیں بڑھ کر ہیں۔ میں تحدید سے نعمت کے طور پر یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بحمد اللہ تعالی جو اس خاندان کو اعزازات حاصل ہے، وہ اس خطے میں آباد کسی بھی دوسرے خاندان کو وہ اعزازات حاصل نہیں ہیں۔ اس خطہ میں، اس سے مراد ہندوستان اور پاکستان، یہاں کا پہلا مجسٹریٹ ہمارے خاندان سے، اور یہاں کا پہلا سیشن جج کھٹر خاندان سے، آرمی میں پہلا کمیشنڈ آفیسر کھٹر خاندان سے، اور متحدہ پنجاب کی وزارت عظمیٰ کا تاج ہمارے خاندان کے جس چشم و چراغ اور روشن ستارے کے سر سجا، اس کا نام سر سکندر یاد، وہ بھی ہمارے خاندان سے۔ پنجاب اسمبلی میں بلا مقابلہ منتخب ہونے والی پہلی عظیم خاتون، اس کا تعلق بھی ہمارے ہی خاندان سے۔ میرے بھائیوں، آپ جانتے ہیں کہ وہ عظیم خاتون کون تھی؟ وہ اٹک کے خادم، اٹک کے لوگوں کے دکھوں کا مداوا، دکھوں کا ارمان، اور ہمارے کھٹر قبیلہ کی مان سردار طاہر صادق صاحب کی والدہ محترمہ تھی، اور محترمہ ایمان طاہر کی دادی۔ اور بانی پاکستان حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے جس شخص کو شوکت پنجاب کا خطاب دیا، وہ ہمارے خاندان کا چشم و چراغ، دنیا سیاست کا درخشندہ ستارہ سردار شوکت یاد خان مرحوم تھے۔ اور اس ناچیز کو یہ سعادت حاصل ہے کہ میں 1990 میں ان سے ملا، ان کی خدمت میں حاضر ہوا، اور انہوں نے کمال شفقت کا مظاہرہ فرماتے ہوئے مجھ خاکسار سے بہت ساری چیزیں ڈسکس کی، اور اپنا خاص نمبر بھی وزٹنگ کارڈ کے پیچھے لکھ کے دیا کہ آپ نے مجھ سے رابطے میں رہنا ہے۔ وہ ایک خاص واقعہ ہو گیا تھا، ایک ناخوشگوار واقعہ ہوا تھا ان کی فیملی میں، تو میں اسی سلسلے میں بطور خاص ان کے گھر مارگلہ روڈ پہ واقع اسلام آباد میں وہاں حاضر ہوا تھا۔ اسی روز محترمہ بے نظیر بھٹو نے بھی آنا تھا، وہ ان کی بیٹی کی دوست تھی۔ بہرحال میں رابطہ نہیں رکھ سکا ان سے۔ اسی موقع کے اوپر ہمارے ایک محترم بھائی دنیا صحافت کے میں گرام آیا، اور ممتاز مرتبے کے حامل میرے محترم بھائی سلطان سکندر صاحب فتح جنگ والے، وہ بھی وہاں موجود تھے، ان سے بھی شرف نیازمندی حاصل ہوا۔ میرے بھائیوں، پاکستان ٹیلی ویژن کے پہلے پروڈیوسر اور ڈائریکٹر بھی آپ ہی کے خاندان سے تعلق رکھتے تھے، سردار یاور یاد خان مرحوم۔ اعلیٰ حاضر قیاس زندگی کا کوئی ایسا شعبہ نہیں ہے کہ جہاں پر اس خاندان کے لوگوں کی خدمات ممتاز، نمایاں اور مثالی نہ رہی۔ میرے پاس اس خاندان کے حوالے سے
اس خاندان کی خدمات کے حوالے سے، اس خاندان کے اعزازات کے حوالے سے بیان کرنے کے لیے مجھے بہت کچھ بیان کرنے کے لیے نہ مجھے کوئی مشکل اور دقت نہیں ہے، میں گھنٹوں اس پہ بات کر سکتا ہوں، لیکن مجھے اس امر کا شدت سے خالد بھائی احساس ہے کہ وقت کے دامن میں شاید اس کے ذر گنجائش اور وسعت نہیں ہے۔ ایک تو میں آپ تمام احباب کو بار دیگر مبارکباد پیش کرتا ہوں، آپ کی کاوشوں کو سلام پیش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی ان کاوشوں کو ان کے اندر برکت ڈالے۔ آپ نے ایک پودا لگایا، اللہ کرے کہ یہ توانا ہو، یہ ثمر آور ہو، اس کے اوپر اس کے اندر پھل لگیں کہ ہر کوئی اس سے مستفید ہو، خاندان یا غیر خاندان کوئی بھی ہو، تو یہ میری پہلی دعا ہے۔ تو اس حوالے سے میری کچھ ایک دو گزارشات ہیں۔ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، لوگ ملتے گئے کارواں بنتا گیا۔ تو یہ ایسے ہی ہوتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ جو فورم ہے آپ نے جو سی اے سی بنائی ہے، سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی، مجلس عاملہ یا باقی جو سیٹ اپ، اس کو تھوڑا سا اس کے دائرہ کار وسیع کیا جائے، اس کو بڑھایا جائے۔ اس کو آپ یہ جو احباب بے شک مختصر تعداد میں یہاں حاضر ہوئے ہیں، کوئی پشاور سے آیا ہے، کوئی اگر خوشاب سے آیا ہے، ہری پور سے آیا ہے، ہم ناچیز بھی کشمیر سے یہاں آئے ہیں، تو آپ اس کو اگر چاہیں تو اس کے دائرہ کار بڑھائیں اور دوسروں کو بھی اس کے اندر شامل کریں، ان کو ذمہ داریاں تفویض کریں۔ اٹک سے باہر کے علاقوں میں جتنے ہمارے بھائی آباد ہیں وہ بہت اقلیت میں ہیں، مگر بحمد اللہ تعالیٰ یہاں آپ اکثریت میں ہیں۔ آپ کی تنظیم یو سی لیول تک ہونی چاہیے، آپ کے سیٹ اپ اس طرح قائم کریں کہ یہ یو سی لیول تک جائے۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ چونکہ پہلا اجتماع ہے، 1 2 3 اجتماع بے شک آپ یہیں پہ منعقد کروائیں۔ میری تجویز ہے اگر اس پہ اتفاق ہو، اگر یہ ممکن ہو، وہ یہ کہ پھر اس کو آپ کبھی اٹک سے باہر بھی کبھی سالانہ کنونشن کا انعقاد کیا جائے۔ یہ شوکت بھائی بیٹھے ہیں ادھر، ان کے مہمان بنے ہم پشاور کے اندر، کوئی خوشاب کے بھائی ہیں ادھر جائیں، اور ہم آزاد کشمیر والوں کو بھی اگر موقع دیں، ہم آپ کی میزبانی کرنے کے لیے اپنے دیدہ و دل کو فرش راہ کرنے کو سعادت سمجھیں گے۔ آپ کو شاید اس قدر احساس نہیں ہے، ہمارے جذبات تھوڑے آپ سے مختلف ہیں۔ وہ یہ ہے کہ کھٹر قبیلہ اتحاد کا، کھٹر قبیلہ کا ایک باقاعدہ پورا شجرہ نسب آپ کے پاس ہونا چاہیے، اس سے آگے جو بھی ہے آگے پیچھے۔ اس کے بعد جو جہاں جہاں آباد ہیں ان کے پاس بھی اپنے شجرہ نسب ان کو نکلوانے چاہیے، اور پھر جوڑ کے دیکھنا چاہیے کہ کون کس کے زیادہ قریب ہے۔ یہ کوئی برتری والی بات نہیں ہے، لیکن جب اللہ نے کہہ دیا، فرما دیا ہے کہ یہ شناخت کے لیے، تو ہمیں شناخت کو اپنی کو محفوظ کرنا، بچانا، یہ ہماری ذمہ داری ہے، دینی بھی ہے اور اخلاقی بھی ہے۔ آپ جانتے ہیں یہ قیام پاکستان کے اندر دیگر بھی عوامل کار فرما تھے، سب سے بڑی جو کنٹریبیوشن ہے وہ علی گڑھ کالج سے فارغ التحصیل لوگوں کی ہے، طلبہ کی ہے۔ لیاقت علی خان اور ان جیسے بے شمار لوگ علی گڑھ کالج سے فارغ ہوئے تھے، انہی لوگوں نے آگے چل کے پاکستان بنایا۔ اور یہ بھی میں آپ کو بات بتا دوں، آپ کے خاندان کو یہ بھی اعزاز حاصل ہے کہ آپ کے خاندان کے نواب محمد ایاد خان اور سر سید احمد خان آپس میں گہرے دوست تھے۔ تو میری یہ خواہش ہے اور میری یہ تجویز ہے، انقلاب ہمیشہ تعلیم سے آتا ہے، علم سے آتا ہے، علم روشنی ہے۔ تو آپ کوئی ایک مثالی ادارہ، تعلیمی ادارہ ادھر مل کے ہمارے بھائی قائم کریں، اس کا مرکز یہیں پہ ہو، اس میں سب لوگوں کو تعلیم دی جائے، لیکن کھٹر قبیلہ کے نادار، یتیم، بے سہارا لوگوں کو بھی ترجیح دی جائے، وہ خاص جس علاقے سے بھی تعلق رکھتے ہیں۔ اور میری یہ بھی تجویز ہے کہ اگر ممکن ہو سکے تو ایک مرکزی دفتر کا قیام بھی یہاں پر عمل میں لایا جائے، کھٹر قبیلہ اتحاد کا ایک مرکزی دفتر بھی قائم کیا جائے۔ میں بیان نہیں کر سکتا کہ میری خوشی کا آج عالم کیا ہے۔ میں یہاں آنے کے بعد میرے بھائیوں، میری مسرت، میری فرحت اور میری شادمانی کو نہ اس کا احاطہ کیا جا سکتا ہے، نہ اسے ماپا جا سکتا ہے، اور نہ اسے لفظوں میں بیان کیا جا سکتا ہے۔ پاویں اجر ہوئے تو پاویں وصال، وکھو وقت دوواں دیاں لذتاں نے، میرے سونیاں تو جا ہزار واری، تا آجا پیاریا لکھ وار آجا۔ میں 6 بار آپ بھائیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، یار زندہ صحبت باقی۔